السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ معزز علماء کرام، میرے بزرگوں اور بھائیوں، دین اسلام ایک عالمی دین ہے۔ جس کا مطلب ہی امن و سلامتی، عدل و انصاف اور بھائی چارگی کو عام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو پوری کائنات کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں۔ آپ کی امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت اجابہ، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور اس سے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، جو اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ امت اجابہ کہلاتے ہیں۔ دوسری قسم ہے امت دعویٰ، جن کو اسلام کی دعوت دی گئی یا جنہیں اسلام کی دعوت دینا ضروری ہے اور وہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اس امت کے اندر شامل ہے۔
آج میرے بھائیوں، مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر افراط اور تفریط دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صرف چند آیات اور احادیث ہیں جن کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں رحم دل ہیں، غیر مسلموں کے لیے اشدہ ہیں، سخت ہیں، ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرو۔ اسی قسم کے نصوص کو پڑھ کر غیر مسلموں سے حد سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ غلط سے غلط برتاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جان سے مار ڈالنا، ان کی عزت و آبرو سے کھیلنا، ان کے مال و دولت کو ہڑپ لینا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہ دشمن ہیں اور انہیں روئے زمین پہ جینے کا حق نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کے برعکس ایسے مسلمان ہیں جو ان غیر مسلموں کو مسلمانوں سے بڑھ کر مقام و مرتبہ دیتے ہیں، انہیں اپنے گہرے دوست اور بھائی سمجھتے ہیں، ان کے تہواروں میں، ان کی عیدوں میں، ان کے عبادت خانوں میں ساتھ شریک ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی بھائی چارہ ہے اور یہی اسلام ہے۔ جبکہ میرے بھائیوں، اگر ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے تو ہمیں اسلام کو دیکھنا ہے اور اسلام کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ جس طرح مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، ایسے ہی غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ انسانوں، حیوانوں اور جانداروں، بے جانوں، ساری چیزوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، تو نبی کے طور طریقے اور نبی کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونچے اخلاق و کردار کے اوپر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اے نبی، آپ عظیم اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کیسے تھے؟ آپ کے اخلاق و کردار کا چرچا آج بھی دشمنان اسلام جو مورخین ہیں
جب لکھتے ہیں تو پہلے نمبر پر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہیں۔ اگر غیر مسلموں کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ ہوا ہوتا، غیر مسلموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ ہوا ہوتا، تو تاریخ پہلے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہرگز نہیں لکھتے۔ دنیا میں آج بھی اسلام نے جو اخلاق و کردار کو پیش کیا ہے، اس کی مثال نہ پہلے کبھی ملے گی، نہ ملی ہے، نہ ملے گی۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں، دیکھیں، روئے زمین پر آج الحمدللہ دنیا کے ہر ملک کے اندر مسلمان پائے جاتے ہیں، جن کا رہنا سہنا غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرنے سے پہلے کچھ ضوابط اور کچھ باتوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی دین اسلام کے سوا کوئی بھی دین قبول نہیں کرے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالی کے نزدیک صرف دین اسلام قابل قبول ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی آسمانی شریعت رہ چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ وہ ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب نبی کی رسالت کے بعد کسی شریعت پہ کوئی عمل کر کے اپنے آپ کو جنتی کہنا چاہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہمیں مان کے چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی قسم، کوئی بھی یہودی ہو، نصرانی ہو یا کوئی بھی انسان ہو، اگر اس سے میری نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچ جائے، اسے معلوم ہو جائے، تو میری شریعت پہ عمل کیے بغیر اس سے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر میری شریعت پہ ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری شریعت پہ عمل کیے ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ ہمیں اب آگے بڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اسلام کے کھلے دشمن ہیں، مسلمانوں کے ساتھ قتل و قتال کرتے ہیں، جنگ و جدال کرتے ہیں، مسلمانوں کا خون بہانا یہ ان کا شیوا بنا ہوا ہے۔ اسلام کے اندر ایسے غیر مسلموں کو اہل حرب کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل غارت کے اوپر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ایسے لوگوں کے ساتھ اسلام کا کیا برتاؤ ہے؟ ایسے لوگوں کے خلاف اسلام نے اعلان کیا کہ جس طرح یہ مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، مسلمانوں نے شروعات نہیں کی، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جنگ کی آگ ان کافروں نے بھڑکائی ہے، تو ان کا مقابلہ کرنا مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے۔ ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ برتاؤ کس طرح سے ہوگا؟ ان کے ساتھ اگر مقابلہ کرنا ہے، ہتھیار لے کر ان کے مقابلے میں اترنا ہے، تو اس کے بھی کئی ایک مراحل ہیں، غور کریں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہتھیار سے وار کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ میدان جنگ میں بھی ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، اور اسلام جنگ و جدال نہیں چاہتا ہے، یہ امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا پہلے ان کٹر دشمنوں کو جو تم سے لڑنے آئے ہیں اسلام کی دعوت دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کے دن اپنی تلوار اور اسلام کا جھنڈا سونپا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھنڈا لے کر خیبر کے میدان میں جانا اور دشمنوں کے سامنے اتر کر سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت پہ زور دینے کے لیے، دعوت کی رغبت دلانے کے لیے آپ نے فرمایا فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اللہ کی قسم اگر تیرے ذریعے اللہ ایک بھی شخص کو ہدایت دے دیتا ہے تو تیرے لیے سرخ اونٹنی سے بہتر ہے۔ اور اس وقت سرخ اونٹنی بہت ہی قیمتی سمجھی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہ کریں تو اسلام نے پھر کہا کہ انہیں پیغام دو کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، صلح کرنا چاہتے ہیں، تو تم پہ ٹیکس لازم ہوگا۔ اگر یہ ٹیکس کو بھی قبول نہیں کرتے، جزیہ قبول نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، مگر قتال کرنے کی کچھ شروط ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ قتال، یہ جنگ امام کی اجازت سے ہو، حاکم وقت کی نگرانی میں ہو۔ کوئی شخص حکومت کی ذمہ داری، قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے لے اور خود سے اجتہاد کر کے کہ اسلام کا کٹر دشمن ہے اور اسے پائے اور گردن اتار دے، ایسا اسلام کے اندر نہیں ہے۔ افراط تفریح نہیں پھیلانا ہے۔ ایک ملک، ایک حاکم ایک اسٹیٹ کی نگرانی میں ہے تاکہ اس کی ساری ذمہ داریوں کو قاعدے سے سنبھالا جا سکے۔